رحیم ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور اب لاسٹ سیگمنٹ میں جو کہ ہمارا سیلیبریٹی سیگمنٹ ہوتا ہے, آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مختلف ایسے مہمانوں سے جو اپنی اپنی فیلڈز میں ایکسل کرتے ہیں, پرفارم کرتے ہیں اور نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو آج ماشاءاللہ ہمارے پاس سارے گیسٹ ایسے ہیں جو اپنی اپنی جگہ بہت زبردست نام رکھتے ہیں. شاید ہمارے لیے وقت کی کمی ہو جائے ان تمام مہمانوں سے تھوڑی بھی تفصیل سے بات کرنا بہت مشکل ہوگا. ایک طرف افطار کی وجہ سے وقت کی قلت ہے, دوسری جانب تمام ہی ایسی پرسنالٹیز ہیں جو اپنی اپنی جگہ بہت وقت مانگتی ہیں, جن سے بات کر کے انسان ہر دفعہ کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. میرے پہلے مہمان جو ہیں آج کے, وہ ان کا تعلق سیاست سے ہے. ڈپٹی اسپیکر ہیں سندھ اسمبلی میں اور رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اینتھنی نوید. السلام علیکم, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ آپ تشریف لائے, تھینک یو. اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں کمانڈر سٹی اور کمانڈر کا جو پروجیکٹ ہے ویژن 2040 اس کا آپ نے نام سنا ہوگا. ہم کئی سالوں سے ہی بات کرتے چلے آ رہے تھے اور جس وقت ہم نے یہ بات اس بات کو اس کا آغاز کیا تھا اس وقت لگتا تھا کہ شاید 2040 بہت دور کی بات ہے, اور اب دیکھتے ہی دیکھتے یہ 2040 جس طرح قریب آیا ہے اسی طریقے سے یہ جو شہر ہے کمانڈر سٹی یہ بھی اب حقیقت کا روپ دھارتا جا رہا ہے. یعنی اس میں بہت سی فیسلٹیز, اسکول, کالجز, ریسٹورانٹ, انڈسٹریز, چیزیں, یعنی جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں. حالانکہ اب بھی جو ہے وہ 2040 میں 16 سال کا عرصہ باقی ہے, اور جس اسپیڈ سے یہ کام ہو رہا ہے میرے خیال میں 2040 کیا 2030 یا 35 تک ہی جو خواب دیکھا گیا تھا وہ مکمل ہو جائے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ ہیں کمانڈر سٹی کے اور کمانڈر بلڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ کے جناب کمانڈر محمد ذاکر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کمانڈر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں سر. تھینک یو. خیریت سے ہیں, بہت شکریہ تشریف لایا. جی ناظرین, اس کے علاوہ میرے ایک ایسے دوست میرے ساتھ ہیں جو کہ کئی دہائیوں سے میرا ان کا ساتھ ہے. خوبصورت مطلب اور جب ملٹی ٹیلنٹڈ آدمی ہے, جتنی شوبز یا میڈیا میں جتنے شعبے ہیں تقریباً سب پہ ہی مہارت رکھتے ہیں. وہ ایکٹنگ ہو, ہوسٹنگ ہو, پروڈکشن ہو, اسکرپٹ رائٹنگ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن ہو, تمام ہی شعبوں میں مہارت رکھتے ہیں, اعلیٰ کام کرتے ہیں, بہت زبردست. خالی نام جو ہے نا وہ ان کی پہچان ہے. میرے ساتھ موجود ہیں اسلم شیخ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے اسلم بھائی, بہت بہت شکریہ تشریف لائے. اور ناظرین ہمارے ساتھ چونکہ زمانہ جو ہے وہ ڈیجیٹل ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا زمانہ ہے, تو ہمارے ساتھ جو ہیں وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور ٹرینر موجود ہیں جو نہ صرف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں بلکہ لوگوں کو ٹریننگ دیتی ہیں کس طریقے سے پیسے کمائے جاتے ہیں, اور ویب سائٹس کے ذریعے, مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے. ماہی ننجم ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. خیریت سے ہیں. ناظرین اس کے علاوہ بہت خوش لہن نعت خواں ثنا خواں پاکستان ٹیلی ویژن سے ایوارڈ یافتہ ہیں. اس کے علاوہ نعت گو شاعر ہیں جو ان کا مجموعہ کلام ہے وہ منظر عام پہ آ چکا ہے. شعبہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں. مختلف محافل جو نعت خوانی کی ہوتی ہیں مختلف چینلز پر اس پہ منصف کے فرائض انجام دیتے ہیں. جناب شکیل مدنی صاحب. السلام علیکم. خیریت سے ہیں شکیل بھائی؟ جی الحمدللہ. بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. تھینک یو. اینتھنی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, مجھے بتائیے گا, ایک تو بہت بہت مبارکباد ڈپٹی اسپیکر بننے پہ, اور اس وقت کیا پوزیشن ہے سر؟ کچھ پولیٹیکل اسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں ملک میں؟ رمضان المبارک کے حوالے سے بھی بتائیے گا, کچھ بہتر حالات ہیں؟ پہلے جی آپ کو بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں آنے کی دعوت دی, اور شکریہ اس بات کا کہ آپ نے ڈپٹی اسپیکر منتخب ہونے پہ بھی جس طریقے پروگرام سے پہلے بھی نئی خواہشات کا اظہار کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس ہمارے صوبے میں پاکستان بننے کے بعد پہلی دفعہ تاریخ میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کسی نان مسلم کو جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کے لیے جو ہے وہ الیکشن میں جو ہے وہ منتخب کیا گیا ہے. تو یہ ایک خوشائند بات یہاں ملک میں بسنے والے جو نان مسلم کمیونٹیز ہیں ان کے لیے تو ہے ہی ہے, لیکن ایک انکلوسیو سوسائٹی کی طرف جس طریقے سے ہمارا معاشرہ بڑھ رہا ہے یہ اس میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک روشنی کی ایک کرن ہے, ایک بہت خوبصورت تازہ ہوا کا جھونکا ہے. اور جو قائد اعظم صاحب کا خواب تھا اور جس کے لیے ہم سب پاکستانی جو پاکستان کی ترقی کے لیے جس طریقے سے شب و روز محنت کرتے ہیں اس میں تمام اکائیوں کو ان کی
سیاسی حیثیت کے ساتھ ان کو بطور شہری ایک ایکول اپرچونٹیز جو ہے وہ اقتدار میں ہو چاہے کسی بھی ادارے ہو، خاص طور پر آئینی ذمہ داری میں اس طریقے سے ایکسیپٹنس ملنا جو ہے بڑی بات ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں جو محبت پیار اور ایکسیپٹنس سوسائٹی میں جس طریقے سے ہم دیکھتے تھے کبھی کبھار کچھ ایسے ناخوشگوار واقع ہوتے تھے جس کی وجہ سے ہم کہتے تھے کہ ایکسیپٹنس کی کمی ہے، اور یہ اس کی طرف ایک جو قدم بڑھایا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا امپیکٹ آئے گا سوسائٹی۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کی، تو ابھی تقریباً تمام ہی ہمارے جو الیکشن کے فیزز تھے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں، صرف سینٹ الیکشن رہ گئے تھے وہ بھی ہو گئے، چیئرمین سینٹ کا الیکشن رہ گیا ہے، اور گورنمنٹس جو ہیں وہ اپنے جو فارمیشن کا جو پروسیس تھا اس کے بس بالکل آخری مراحل میں بالکل مراحل میں پہنچ گئے ہیں، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی بالکل آئے گی، کیونکہ جب ایک منتخب حکومتیں ہیں جو بھی ہیں اب جس طریقے سے ہیں وہ بن گئی ہیں، سارے سٹیک ہولڈر جو ہے وہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کی آج ملاقات بھی ہوئی ہے چیف آف آرمی سٹاف سے، آصف منیر صاحب سے، اب مزید میرے خیال میں سے اور ذرا بہتری کی طرف جائیں گے۔ نہیں، یہ تو روٹین کی چیزیں ہوتی ہے نا، اگر ہیڈ آف دا اسٹیٹ اگر ملتا ہے چیف آف آرمی سٹاف سے تو یہ روٹین کی چیزیں ہیں، اس کو اگر اس طریقے سے وہ کیا جائے کہ شاید پتہ نہیں وہ کوئی بالکل ہی ایک کوئی اچھوتا سا کام ہوا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو سپریم کمانڈر بھی ہوتے ہیں فوج کے، تو یہ چیزیں تو ہے، یہ مطلب اٹس اے روٹین، اٹس ناٹ کوئی بڑا انوکھا سا کام ہو گیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے کانسٹیٹیوشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں جو بھی ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں جس طریقے سے یہ کمپلیٹ ہو رہا ہے پروسیس، اور اس میں جب بہتری آئے گی آپ دیکھیں گے تو اب فرق بس سر ایک حیرت ہوئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصل واڈا کی حمایت کر دی۔ چلے ایم کیو ایم کو تو سمجھ میں آتا ہے، وہ تو جیسا پریشر ہوتا ہے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ بھی کیا اتنا پریشر لے لیتے ہیں کہ کسی کی بھی حمایت کر سکتے ہیں؟ آزاد امیدوار کی پہلی دفعہ کوئی اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی جس نے سینٹ میں سب سے زیادہ سیٹیں لی ہوں، لیکن فیصل واڈا کی حمایت کا آپ نے اعلان کیا سر؟ اعلان تو میرا خیال شاید اعلان ہوا سر، اچھا پتہ نہیں، میں نے نہیں سنا، پراپر اعلان کے ساتھ، اچھا میں نے نہیں سنا۔ تو مطلب بڑی حیرت کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے لوگوں کو حیرت ہوئی۔ اچھا پتہ نہیں مجھے، میں نے وہ اعلان پہ آپ کامنٹ نہیں دینا چاہیں گے؟ نہیں، میں نے سنا ہی نہیں اعلان، تو میں کیا کہوں؟ نہیں سر، کامنٹ بھی تو ہر جگہ اعلانات بھی چلتے رہے، اور کل جب کامیابی حاصل ہوئی تو یہ بات تو فیکٹ ہے، بلکہ ایم کیو ایم نے خود بھی کہا کہ جی ہمارے ووٹ، جو اپنا سینیٹر فیصل صاحب نے کہا کہ جی ہمارے ووٹ ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ ہیں، جس کی وجہ سے فیصل واڈا کامیاب ہوئے، ورنہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ شاید ان کے شاید زیادہ نالج ہوگا، اچھا آپ ان کو زیادہ نالج ہوگا شاید۔ ہاں نہیں، لیکن چلے اچھی بات ہے سر، اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے، کسی آزاد کو اگر آپ حمایت کر کے لے کے آ رہے ہیں تو یہ اور بات ہے کہ وہ باتیں بڑی عجیب سی کرتے ہیں ٹی وی بیٹھ کے جو سمجھ میں نہیں آتی۔ چلو یہ تو سوال آپ ان سے کیجئے کہ فیصل واڈا صاحب سے کہ اتنی عجیب باتیں کیوں کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے اس کو چلتے رہنا چاہیے، اور اس میں بہتری وقت کے ساتھ ساتھ ہی آئے گی، کسی کا بھی ساتھ دیا جا سکتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ کہیں نہ کہیں اگر ڈیموکریٹک پروسیس رکتا ہے تو پھر اسی کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں پہ جنم لیتی ہیں، لیکن اگر پروسیس چلتا رہے گا تو اس میں کہیں نہ کہیں پھر بہتری کے چانسز، بہتری کے چانسز چلتے رہنا چاہیے، پہیے کو گھومتے رہنا چاہیے، پروسیس چلنا چاہیے، پروسیس رکنا نہیں چاہیے۔ چلے سر مزید آپ سے گفتگو کریں گے، کمانڈر ذاکر صاحب سے بھی گفتگو کریں گے، اسلم شاہ صاحب ایک چھوٹا سا ناظرین وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہے میرے کل سے نشریات رمضان کریم۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ناظرین ہمارے ساتھ مختلف گیسٹس موجود ہیں۔ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی اینتھنی نوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کمانڈر محمد ذاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سربراہ ہیں، فاؤنڈر ہیں کمانڈر سٹی اور کمانڈر بلڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ کے۔ اس کے علاوہ اسلم شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہین انجو ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور شکیل مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے اینتھنی نوید صاحب سے بات ہو رہی تھی، اب کمانڈر ذاکر صاحب سے جاننا چاہیں گے سر کیسے گزر رہے ہیں رمضان؟ الحمدللہ ٹھیک گزر رہے ہیں سر؟ کیا پوزیشن ہے کمانڈر سٹی ویژن 2040 کی؟ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اور ابھی 700 ہاؤسز ہم نے ہینڈ اوور کر دیے ہیں۔ 700 ہاؤسز میں؟ جی اچھا، تقریباً آکیپائی ہو گئے ہیں؟ جی آکیپائی ہو گئے تقریباً 600 کے قریب، اور اسی سال کے اینڈ تک 1000 پلس ہو جائیں گے۔ 1000 پلس ہو جائیں گے اسی سال؟ جی ہینڈ اوور، اور 4000 کے قریب بکنگز ہو گئی ہیں ہماری۔ 5000 ٹارگٹ تھا ہمارا ماڈل کا، اچھا، اور ماڈل انشاءاللہ 2027 میں اس کو ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں۔
اور جو اس میں ہمارے وعدے تھے کہ اس میں ہم جو چیزیں فری ریسٹورنٹ، فری ریسٹورنٹ بھی چل رہا ہے، ہاسپٹل، جی میڈیکل ہم نے کارڈز دے دیے سب کو. اچھا، اور پاکستان کے 236 ہاسپٹل میں ایمرجنسی میڈیکل ٹریٹمنٹ فری ہے. کمانڈر سٹی کے ہاسپٹل میں OPD بھی فری ہے. 4 لاکھ لمٹ ہے ہر 4 لاکھ لمٹ، ہر گھر کی 4 لاکھ لمٹ ہے. ایون وہ آغا خان ہاسپٹل میں بھی جا سکتے ہیں، کہیں پہ بھی جا کسی بھی اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں اپنا علاج کروا سکتے ہیں. یہ گفٹ ہے میری طرف سے. ٹھیک ہے، آگے چل کے ہم انشاءاللہ 2027 تک ایجوکیشن بھی فری کر رہے ہیں. ایجوکیشن بھی فری کر رہے ہیں. بجلی ہم نے فری کر دی ہے 100 یونٹس تک، تو تقریباً آدھی آبادی. پاور جنریشن اپنی آپ کی؟ پاور جنریشن ہماری اپنی ہے. ہم ڈیزل پہ ہیں، ساتھ ہم سولر اب لگانا شروع کر رہے ہیں. تو ڈیزل وائبل ہو جاتا ہے سر؟ کہ اتنے پیسے ڈیزل تو نہیں ہوتا، میں تو ایک بہت مہنگا پڑتا بڑا اماؤنٹ ایک سبسڈی دے رہا ہوں، لیکن ہم اس کو ابھی سولر سے جو ہے وہ سولر پہ لے کے جا رہے ہیں، کر لیں گے، کیونکہ 2027 تک ہم نے 0 بل پہ آنا ہے. ہمیں بجلی بھی مفت کرنی ہے کمپلیٹ 2027 تک جو ہمارا. اور کتنا بجلی کا جو مطلب سولر کتنے KVA کا لگانا پڑے گا یا کیا سمجھ؟ دیکھیں ابھی یا میگا واٹ کا؟ نہیں، اگر 5000 یونٹ کی ہم بات کریں تو یہ تقریباً 2 میگا واٹ ہماری ریکوائرمنٹ. 2 میگا واٹ، جی 2027 تک. تو اس کے لیے ابھی سے ہم نے کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور آہستہ آہستہ ہم سولر پہ کنورٹ ہو رہے ہیں. اور آج کل تو لیتھیم بیٹریز بہت اچھی آ گئی ہیں. لیتھیم بیٹریز بہت جی ابھی ہم جو 3 کلو واٹ کا سسٹم یا 4 کلو واٹ کا لگا رہے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہے. وہ 24 گھنٹے خود چلے گا، اور اسے بجلی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں گرڈ تو ہے نہیں ہمارے پاس. تو اس طرح انڈسٹریز جو ہے وہ گرو کر رہی ہیں بہت تیزی سے. جو ہے وہ ہم آئٹمس لے کے آ رہے ہیں. ابھی پینٹ بھی ہم اپنا لے آئے ہیں. پانی ہمارا، جی پینٹ بھی ہمارا اپنا آ گیا ہے، اور پانی ہمارا آلریڈی مارکیٹ میں. وہیں پہ بن رہی ہیں چیزیں؟ یہ وہیں پہ کاٹیج انڈسٹریز ہیں جہاں وہیں پہ لوگ کام کر رہے ہیں. اچھا، لاسٹ ٹائم جب آپ آئے تھے تو آپ نے کافی ساری چیزیں آپ نے جی ڈسپلے کی تھی لاسٹ ٹائم. اب بڑھ گئی ہے. سوپ، ڈٹرجنٹس، جی بول کلینر، صابن، اور ڈش واش. اچھا تھی بڑی زبردست وہ چیزیں، ڈش واش. نہیں، ہم نے کوالٹی تو بہت اچھی رکھی ہے. میں نے کچھ چیزیں استعمال کی اور دیکھی جو واقعی باہر کی کوالٹی سے اچھی تھی. خوشبو، لاسٹنگ اور ورکنگ میں بہت اچھی تھی. کیسے سمجھ میں مجھے نہیں آیا کہ آپ فارمولے کیسے آپ نے نکال لیے سب چیزوں کے، اور سب چیزیں کیسے بنا لی بالکل ویسے ہی؟ وہ سب فارمولے موجود ہیں، بس آپ کو نیت خالص رکھنی ہے. ہمارا خالص دودھ بھی آ گیا ہے، جس پہ میں نے 10 لاکھ روپے انعام رکھا ہے کہ آپ اس میں کسی قسم کی ملاوٹ ثابت کریں. نہیں، بالکل پیور خالص ہے، اور 100% خالص. پہلی دفعہ دودھ یہ ہم لے کے آئے ہیں. فروزن ہے ڈیفینیٹلی، وہیں پہ فریز کر دیا جاتا ہے. اب اپنی بھینس پالنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اپنی بھینس کی ضرورت نہیں ہے. آپ فروزن ملک ہمارا یوز کریں تو آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ آپ کے گھر میں بھینس آ گئی. ٹھیک ہے، ویسے تو ہر گھر میں ایک بھینس ہوتی ہے. تو انڈسٹریز پہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. ایجوکیشن پہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. کالج لیول تک ہم آ گئے. یونیورسٹی انشاءاللہ 2027 میں کمپلیٹ ہو جائے گی. بورڈنگ ہاسٹل بن گئے بچوں کے پورے پاکستان سے. ہم اگلے سیشن میں ایڈمیشن لے رہے ہیں 6, 7, 8 کلاس میں اور فرسٹ ایئر، تاکہ وہاں ان کو گروم کیا جا سکے. یونیورسٹی، کالج، یہ سب اس کے اندر موجود ہے. ہاسپٹل ابھی ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں، بڑا ہاسپٹل 200 بیڈز کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اولڈ ہوم، آرفنیج. جو خواب آپ نے دیکھا تھا کتنے فیصد آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس کی تعبیر ہو چکی؟ دیکھیں، سب سے پہلا جو سب سے مشکل کام تھا وہ ماڈل تھا، کہ آپ ایک قائد کے پاکستان کا ماڈل تو دیں نا. باتیں تو سب کرتے ہیں، تو ماڈل جو تھا وہ سب سے مشکل کام تھا کہ 5000 یونٹس اور 25000 لوگوں کو ایک جگہ بسا کے ان کو ایک آئیڈیل سسٹم آف لیونگ دیا جائے اور سیلف سسٹینڈ کیا جائے سٹی کو، تاکہ اکنامیکلی لوگ جو ہے وائبل ہو. جی اب وہ یہ جو سب سے مشکل کام ہے ماڈل ہے. اگر یہ 2027 تک مکمل ہو جاتا ہے، 27 یا 28 تک، اس ماڈل کو پھر پورے پاکستان کے ہر شہر کے ساتھ 10 بڑے شہروں کے ساتھ ہم نے کاپی کرنا ہے. اسی کو کاپی کر کے پھر 30 سے 40 ایکسپینشن ہے اپ ٹو 1 ملین ہاؤسز. تو 50 لاکھ لوگ ایک جگہ آ کے ایک بڑی پاور بنیں گے انشاءاللہ. یہ ویژن ہے کہ ان کو اتنا امپاور کر دیا
جائے, اتنا ان کو ایجوکیٹ کر دیا جائے, کریکٹرز. اب تقریباً کتنے سال ہو چکے ہیں آپ کی اس جدوجہد؟ دیکھیں ہم نے 2019 میں لانچ کیا تھا آفیشیلی اس ویژن کو, اور 19 سے تقریباً 5 سال ہمیں ہونے والے ہیں. مجھے یاد ہے 19 میں ہم جب رمضان ٹرانسمیشن کر رہے تھے. جی بالکل. تو اس وقت آپ 2019 میں ہم نے جب ایکسپو کی تھی, ہم نے 12 لاکھ میں بنگلہ 80 گز کا اور 17 لاکھ میں 120 گز کا بک کیا تھا کہ ہم آپ کو دیں گے, اور الحمدللہ دے دیا تھا. ہم نے دے دیا آج 12 لاکھ میں. ٹھیک ہے, 12 لاکھ میں 80 گز کا بنگلہ, 80 گز کا بنگلہ, 120 گز کا بنگلہ 17 لاکھ میں. ٹھیک ہے, وہ سینکڑوں گھر ہم نے دے دیے. اچھا دیکھیں شروع میں لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ ویژن ہو نہیں سکتا کیونکہ اس میں اتنا پیسہ چاہیے, اس میں اتنے وسائل چاہیے, اور لیکن جو قرآن پاک کی 2 آیتیں لے کے ہم چلے تھے تو ان آیتوں نے جو ہے ان پہ بلیو تھا میرا کہ ہمیں جو ہے کبھی اکنامکس میں مسئلے نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن ہر کام ہوتا جا رہا ہے الحمدللہ. بہترین وہاں پہ فیسلٹیز اس وقت ہے, وہاں اپنے کمیونٹی ہالز ہیں, انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے سوئمنگ پول ہم نے بنا لیا ہے, بچوں کی بہترین گرومنگ ہے, کریکٹر بلڈنگ ہے, بہترین صفائی ہے, کیمراز لگے ہوئے ہیں, چوری ڈکیتی کا کوئی کانسیپٹ وہاں پہ نہیں ہے, لوگ بہت سکون سے رہ رہے ہیں, کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا کیونکہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی ایک قوم کو چاہیے. جب یہ سب آپ ایک قوم کو دیں گے, ان کی ٹینشن ختم کریں گے, تو ڈیفینیٹلی اس میں سے پھر یوتھ آگے آئے گی. بڑے بڑے وہاں سے انڈسٹریلسٹ نکلیں گے, ڈاکٹرز نکلیں گے, سائنٹسٹ نکلیں گے. جب ہم سائنٹیفک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹرز پہ آئیں گے 2030 کے بعد, تو ڈیفینیٹلی ایک تبدیلی آئے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایسا کام ہے جو اس سے پہلے ہوا نہیں. میں نے کہا چلیں ایک چھوٹے لیول پہ اس کو کرتے ہیں, ایک بستی بناتے ہیں, پھر اس بستی کو پھیلاتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ یہ 1 ملین ہاؤسز یا 5 ملین لوگ یہ پوری دنیا پہ چھا جائیں. اٹ از کوائٹ پاسبل. بالکل ایسا یہی چیزیں گرو کرتی ہیں سر. ہمیں سسٹم دینا ہے نا, ہمیں جو 75-76 سالوں میں سسٹم نہیں مل سکا, جو ہماری بدقسمتی ہے. دنیا بھر میں لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں, جس قوم کو سسٹم مل گیا وہ آگے بڑھ جاتی ہے. بے شک. تو ہم غیر سیاسی ہیں بالکل, لیکن اس ملک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ سیاستدان ہی جو ہے وہ اس ملک کو بدلیں گے. ہم مل کے کیوں نہیں بدل سکتے؟ تو یہ ایک ایفرٹ ہے, نچلے لیول پہ کہ قوم مل کے جو ہے وہ بدلنے کی کوشش کرے اس ملک کو اچھی نیت کے ساتھ. بالکل صحیح فرمایا. جی ابھی مزید گفتگو کریں گے سر. اسلم شیخ صاحب کی طرف آتے ہیں. سر کیسے جا رہے ہیں رمضان مبارک, کیسے چل رہے ہیں؟ ایز یوزول جیسے ٹھیک چل رہے ہیں. باتیں سن رہا تھا. ہاں, ڈپٹی اسپیکر صاحب کی اور ان کی, یہ ریاست بیٹھی ہے, یہ کام کرنے والے بیٹھے ہیں, میں عوام بیٹھا ہوں. ظفر عباس کام کر رہا ہے, کوئی نمل یونیورسٹی بنا رہا ہے, کوئی کینسر ہاسپٹل بنا رہا ہے, انہوں نے بچوں کے لیے سب کچھ کیا. ریاست کدھر ہے سر؟ سارا کام تو ریاست کے چیزیں انہوں نے کیوں اپنے ہاتھ میں لی؟ تو ریاست بھی جو ہمیں بہت ساری چیزوں میں ریاست کے تو پروجیکٹ اس طرح ہونے چاہیے نا کہ جس طریقے سے پوری دنیا گھومے, لیکن سر وہاں کوئی آدمی ہمت نہیں کر سکتا اس طرح. ہمارے صوبے میں جتنی اچھی ہیں نا, یہ میں خود کہہ سکتا ہوں سر. ڈائلسس سینٹر وہ بنا رہے ہیں, فری ٹریٹمنٹ نہیں سر, خاص طور پہ NICBD, ایک بچوں کا ایک NICBD نا, SICHN جو ہم ابھی لاسٹ ٹائم ہم نے ڈاکٹر جمال رضا کو بلایا تھا, اور ایک NICBD نہیں ہے سر, پورے کمبر, شہداد کوٹ, کہاں ان کے سینٹرز اب نہیں بن گئے. اور جس کوالٹی کی ٹریٹمنٹ یہ دے رہے ہیں فری آف کاسٹ سندھ میں جو دی جا رہی ہے. جناح ہاسپٹل, اچھا پھر آپ کا SIUT ہے, سول ہاسپٹل, SIUT اینڈ NICBD ہے. NICBD ہے, 4-5 تو بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن ابھی انہوں نے کہا کہ 4 لاکھ روپے یہ میڈیکل کے دے رہے ہیں. ہاں, یہ تو گورنمنٹ کا, ریاست کا کام ہے. لیکن سر بات یہ ہے نا کہ یہ دیکھیں کمانڈر صاحب کا جو سر میری جیب میں اسٹیمپر گورنمنٹ آف سندھ کا کارڈ پڑا ہوا ہے میڈیکل 3 لاکھ روپے کا, جو وزیر اعلیٰ صاحب نے دیا تھا, اور 1 سال کے بعد کہہ دیا کہ یہ اب استعمال کرنے. 1 ہی سال کے لیے ہوتا ہے سر کارڈ. انشورنس کارڈ جتنے بھی ہوں گے نا سر وہ 1 سال استعمال ہو. تو کیا یہ کمانڈر صاحب آپ بھی تو ہر سال دیتے ہوں گے نا کارڈ؟ رمضان ہے تو وہی بات ہوتی ہے, نہیں ہوتا ہے. عرض یہ ہے کہ آپ کا پروگرام ہے رمضان, رمضان کے والے سے آپ نے ان سے سوال کیا ہے رمضان کیسا گزرا ہے. اگر تو یہ پولیٹیکل ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ فوراً اوپن کریں, فورم اوپن کریں تو ہم ڈیبیٹ کر لیتے ہیں.
ڈیبیٹ کر لیتے افطار کی ہیں بات دیکھیں تو یہی سنتا رہا آپ نا، ہماری رمضان سے سوسائٹی تو میں سبھی کی بات کی ہماری نا۔ سوسائٹی کا سب سے آسان کام یہ ہے کہ آپ انگلی اٹھاتے ہیں لیکن اپنے گریبان میں نہیں جھانک کے دیکھتے سر وہ ایک کام کہ کر لیتے بطور ہیں، سٹیزن میری یہ روزہ رسپانسبلٹیز کھل کیا جائے، تھی، کیا میں نے وہ پوری کی. ہاں. کرٹیسزم کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ اگر ڈائلسس ہاسپٹل بنا ہے تو اس کو زمین کس نے پرووائڈ کی؟ پوچھیں. بلڈ بینک بنا تو اس کو زمین کس نے پرووائڈ کی؟ جو مشینری امپورٹ ہوئی، کینسر ہاسپٹل بنتا ہے جو تو اس کے لیے بھی مشینری زمین. امپورٹ ہوئی تو ڈیوٹی اس کس کی نے معاف ڈیوٹی کی؟ کس نے ویو آف کی؟ بتائیں. عمر شریف کو بھی زمین پرووائڈ کی تھی لیکن وہ اب وہ بالکل ڈیزرٹ بن گیا، وہ تو ڈیزرٹ بن گیا، وہاں نہیں بنا ہاسپٹل. سکتے، نہیں مجھے بن سکتا. بتائیے، عمر شریف کو بھی کی تھی نا. مجھے بھی کہا کہ آپ آئیے آگے کیجئے، لیکن آگے اون کرنے والا کون؟ نہیں، جو اچھے کام ہے اس میں بھی آپ بولیں نا کہ ہاں یہ اچھا کام ہوا ہے. اسلم بھائی، امبیڈ ہاسپٹل میں پاکستان کے علاوہ ایک سال ارد کے گرد اندر کے میں بیمار نہیں ہوا، ارد کے جتنے لیکن ایک سال بعد وہ ممالک کارڈ ہیں میری وہ جیب آ میں کر ایکسپائر اگر ہو گیا. دھمبٹ سے آ کر لیکن علاج آپ کا کرواتے ہیں سیاسی بیک گراؤنڈ اس بھی تو پہ ہے نا یہ سر. بات نہیں کرنے کو آپ تیار ہے ہوں گے. سیاسی بیک گراؤنڈ یا نہیں ہے؟ نہیں، میں سیاسی متحدہ سے آپ تو پہلے متحدہ سے تعلق ہے، آپ میں باقاعدہ متحدہ سے شمولیت تھی. بالکل منسلک، بالکل ہیں رہا. ابھی بھی؟ بالکل نہیں، میں رہا. اس کے بعد لازمی مجھے اچھا، آپ اپنا 10 پیٹ برقراری کا آپ نے چلانا اعلان تھا. کر دیا. پالیٹکس سے میرا گھر نہیں چل سکتا تھا، میں گھر کے کرائے کے مکان میں رہتا ہوں. لیکن آپ کی جذبات اور لیکن میں یہ بتاؤں کہ آپ کا یار میں ووٹ کہاں جاؤں؟ سر ووٹ نہیں، آپ کا اگر تو متحدہ کے آپ ساتھ ہے یا پولیٹکس میں نہیں آئے ہے؟ تھے گھر چلانے کے لیے، سمجھے نا؟ اگر پولیٹکس میں آئے تھے گھر چلانے کے لیے تو آپ کا غلط فیصلہ ہے. یہ آپ کا غلط فیصلہ ہے. اگر پولیٹکس میں آئیں گے آپ خدمت کے لیے آئیں گے تو پھر آپ کے منہ سے ایسی باتیں بھی اچھی لگیں گی نا. لیکن مجھے آپ کے منہ سے ایسی باتیں اچھی لگیں گی. یہ آپ نے غلط فیصلہ کیا تھا کہ آپ سیاست میں آ کر اور غلط طریقے سے پیسے کما کے گھر چلانا چاہتے تھے. لیکن مجھے پتا کہ خدمت کا کام کوئی نہیں سر، اب تو پھر آپ ان کو بول دینا کہ پولیٹیکل ڈسکشن خود ہینڈل کر رہا ہوں نا سر. آپ آتے ہی مطلب آپ بتائیں کہ میرا رمضان کیسا گزر رہا ہے، میرے روزے کیسے دو منٹ آپ مجھے دے دیں. آپ مطلب کسی پہ اسلم بھائی سے بات کر لوں، اٹھانے شروع کر پھر دیتے اس کے ہیں. بعد آپ آئی سیاست میں پیسے کمانے کے لیے تھے، یہ آپ کی نیت تھی. اس طریقے سے آپ نے ریاستی اداروں کو کھایا آپ نے. مطلب اس کراچی شہر کے لیے حال کیا آپ نے. اب کھانے کے بعد اس شہر کو تباہ کرنے کے بعد اس شہر کو تباہ کرنے کے بعد آپ نے سیاست چھوڑ دی. دیکھیں رمضان کیا حال کیا آپ نے شہر کا؟ اس کے کیا بعد حال پھر ہم کیا کر لیں گے، KMC بات کا؟ کریں گے. یہ عباسی شہید کی بات کرتے ہیں. عباسی شہید کس کے پاس ہے؟ KMC کے پاس عباسی شہید. جائے گا. دیکھتے رہیے ہماری خود سے شاید رمضان کریم. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی، تھوڑی گرما گرمی ہوئی، لیکن یہ رمضان المبارک میں روزوں میں یہ عام سی چیز ہے. اسلم بھائی کو تھوڑا سا میرے خیال میں اسلم بھائی کو تھوڑا سا روزہ لگ رہا تھا. اپنی کوئی اصلاح کر دیتا ہے، کوئی تنقید کر دیتا ہے، ایسی کوئی گرما گرمی والی بات نہیں ہے. رمضان ہے، کیونکہ میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوا آ رہا تھا، جھوٹ کے اوپر آپ پروگرام کر رہے ہیں. صحیح بات. تو ہمارے یہاں جھوٹ، اچھا مجھے بتائیں، اگر بیوی شوہر سے جھوٹ بولتی ہے تو قرآن میں ہے لعنت اللہ الکاذبین، تو جھوٹے پہ خدا کی لعنت، تو بیوی پہ اللہ کی لعنت ہو گئی، اور بچے باپ سے بولتے ہیں تو ان پہ اللہ کی لعنت ہو گئی، اور جو بازار میں چیزیں جھوٹ بول کے بیچ رہے ہیں ان پہ بھی اللہ کی لعنت ہو گئی. اور اگر پھر وہی بات آ جائے گی سرکار عوام سے جھوٹ بولتی ہے تو کیا سرکار کے اوپر بھی اللہ کی لعنت؟ لیکن آپ کو ویسے میں ایک بات بتاؤں گا کہ سرکار کے اوپر تو بہت بڑا فریضہ ہے. سرکار کو بہت سے اپنے فرائض پورے کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نمائندے کے طور پہ جو خلیفہ ہوتا ہے یا حکومت ہوتی ہے یا جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے کے طور پہ زمین کے اوپر ہوتے ہیں. کہ کہا تھا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کہ اور وہ اللہ تعالیٰ کے نائب ہوتے ہیں. کتا پیاسا مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے نائب ہوتے ہیں، ان کو ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دینا ہوگا اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں، یہ کوتاہی کرتے. تو یہ بات فیکٹ ہے کیونکہ ہمیں ہماری اسلامی ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو تاجر ہیں، بیچنے والے ہیں، گھروں میں ہیں، وہ بھی آپ کا ہی پروگرام سن رہا تھا کہ دروازے پہ پوچھا کہ ابا نے کہہ دیا منع کر دو کہ جی میں نہیں ہوں. بچے کی ہم تربیت یہ کر رہے ہیں. یہ تو اسی پروگرام کی ہے دیکھیں ہمارے اخلاقی اقدار کا فقدان ہو گیا معذرت کے ساتھ. من حیث القوم ہمیں بہت ساری چیزیں سرائیت کر گئی ہیں. ہم کوئی چیز، آپ مجھے بتائیں، ایک شہد آپ اصلی ڈھونڈنے جائیں نا پاکستان میں نہیں مل سکتا آپ کو. آخر میں آپ باہر کی کوئی شہد لے کے آئیں گے، کہیں گے ہاں یار یہ اصلی لگ رہا ہے. اب کیا وجہ ہے؟ شہد پاکستان میں ہے نا شہد کی مکھی سے بنتا ہے، لیکن آپ کو کمانڈر صاحب کیا کہیں تھے؟ کمانڈر صاحب سے جانتے ہیں. اچھے سر آپ پوری دنیا گھومے ہوں گے. اچھے انسانوں کی کمی ہے، ٹھیک ہے. اور دیکھیں دنیا میں یہ اسلامک ایک نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان، لیکن میں دنیا کے 40-50 ملکوں میں گیا ہوں، مجھے ادھر اسلام زیادہ نظر آیا، وہاں زیادہ نظر آیا. دیانت داری، اخلاق، کردار، مطلب ہیومن ویلیوز مجھے وہاں نظر آئی ہیں.
سر دیکھیں وہاں سچ تو ہے جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے وہاں پہ. تربیت کا فرق ہے جھوٹ نا, بہت بڑا گناہ تربیت کا ہے. فرق بے ہے. شک تربیت کا فرق نہیں بولا ہے. جاتا. ہم کچھ چیزوں کو فراموش کریں. ہم نے ڈگریاں دی, ہم نے تربیت نہیں کی, تو ہمیں تربیت پہ آنا نہیں ہے. دیتے چیزوں کو. اگر ہم نے قوم بننا ہے تو ہمیں تربیت پہ آنا ہے. تربیت ٹھیک ہے. ماہین آپ کیا کہنا چاہیں گے رمضان کے حوالے سے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے؟ سوشل میڈیا کے حوالے سے یہی کہنا چاہوں گی کہ میں ایک جو ہے اپنا موٹیو لے کے چل رہی ہوں. اس میں کوشش ہوتی ہے میری کہ میں لوگوں کو اویئرنیس دے سکوں, بتا سکوں کہ اب اگر ساری چیزیں حکومت پہ ڈال دی جائیں گی, تو میں جب سے چھوٹی تھی نا, جب سے سنتے ہوئے حکومت خراب ہے, اور آج تک کتنی حکومت تبدیل ہو گئی. تو ابھی بھی چھوٹی ہیں آپ, بڑی کہاں ہوئی ہیں؟ بڑی ہو گئی آپ؟ نہیں تو چھوٹی سے تو بڑی ہو گئی ہوں نا. تو حکومت تب بھی خراب ہے, تو ہمیں اپنے لیے خود سے کچھ کرنا ہے. بنسبت اس کے کہ آپ بیٹھ کے کہیں گے یہ نہیں ہے یا وہ نہیں ہے, ہم اس کو مسئلہ سیلف سفیشینٹ ہونا ہے تو ہمیں خود کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. جدید دور ہے, اگر ہم ایک کمپٹیشن میں رہتے ہیں تو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. اگر ایک یہاں پہ ریسٹورینٹ کھلا ہے, برابر میں جا کے ریسٹورینٹ کھول لیں گے تو کوئی کام والا نہیں آپ نے کچھ کیا ہے. آپ اس کو آؤٹ آف دی کمپٹیشن آئے, آپ جدید طریقے پہ ہیں. دنیا امریکہ ہم سے کافی آگے. امریکہ میں ای کامرس سسٹم 20 سال پہلے بہت زیادہ آگے, لیکن ہم ابھی بھی پیچھے. کوشش ہے, اویئرنیس یہی ہے کہ یہی ٹک ٹاک جس کو آپ اسکرولنگ کرتے ہوئے اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں, اس کو آپ اپنا پلیٹ فارم بنائیں, یوٹیلائز کریں. بالکل بالکل صحیح بات آپ نے کی. دوبارہ آپ کو بلاؤں گا, میں آپ سے بھی بات چیت رہ گئی ہے, اور مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کروں گا. لیکن کچھ مہمان ہمارے ساتھ کنٹینیو کریں گے آگے, کیونکہ گیم شو بھی ہے اور اس میں کچھ بائکس و چیزیں نکالنی ہیں. اینتھنی صاحب کیا میسج, شارٹ میسج جو دینا چاہیں ایک جملے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر دنیا بدلنے کی بات کروں اور اپنے آپ کو نہ بدلوں تو پھر میرا خواب کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے مجھے خود کو بدلنا ہے, پھر میں دنیا کو بدل سکتا ہوں. ٹھیک, چلیں اوکے. یہ آپ کے ساتھ کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں, فریشسٹ. بیٹھے آپ تشریف رکھیں, یہ گفٹ ہے, یہ آپ کے ساتھ جائے گا. اور یہ یونائٹڈ کا گفٹ ہیمپر ہے سر, یہ بھی ساتھ جائے گا. کمانڈر صاحب آپ کے یہ بھی یونائٹڈ کا گفٹ ہیمپر ہے. اچھا, نیلسن کے بھی گفٹ ہیمپر دے دیجیے گا. اس کے علاوہ یہ فریشسٹ ہے, اس کا بھی گفٹ ہیمپر ساتھ جائے گا. یہ اسلم بھائی فریشسٹ کا گفٹ ہیمپر ہے, یہ آپ کے ساتھ جائے گا. یہ ماہین آپ کے لیے فریشسٹ کا گفٹ ہیمپر, اور ساتھ ساتھ یہ یونائٹڈ کے گفٹ ہیمپرز ہیں, یہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے, یہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. ناظرین, میرا پہلا روزہ ہمارا سیگمنٹ حنیفیہ روسٹ اینڈ برگرز کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. مائک دیجیے گا ان کو, ان سے ذرا بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم بیٹا, ہار پہن تو لو, یہ پہن کیوں نہیں رہے ہو؟ چلو اچھا خیر ہے, چلیں یہ شاباش. آپ بتائیے کیا نام ہے آپ کا؟ کیمرہ وہ ہے, بتائیے. محمد اشبر. محمد اشبر. اشبر. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ وہ دیکھیے نا, وہاں پہ دیکھیے نا. 3 میں پڑھتا ہوں, 4 میں چلی گیا. 4 میں چلے گئے, بغیر ایگزام دیے چلے گئے؟ نہیں, پھر دے دیے. ایگزام دے دیے ابھی. اچھا ابھی چلے گئے 4 میں, بیٹھنا شروع کر دیا 4 کلاس میں, 3 میں ہی جا رہے ہو؟ ابھی کلاسز سٹارٹ نہیں ہوئی. ابھی کلاسز سٹارٹ, لیکن 4 میں چلے گئے, آپ ٹیچر نے بتا دیا. اب تو 5th کلاس تک ایگزامس ہوتے ہی نہیں نا میرے خیال میں, بغیر ایگزامس ہوتے پر رزلٹ آئے یا نہ آئے 4 میں چلے جاتے ہیں میرے خیال میں, ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا کچھ؟ نہیں. کون سے اسکول میں بیٹا یہ بتاؤ؟ الشجرہ. عرشی الشجرہ. الشجرہ اسکول میں. آپ کو زیادہ پتا ہے, السدرہ کہہ رہے ہیں الشجرہ کہہ رہے ہیں؟ شجرہ. اچھا, یہ شجرہ کہہ رہے ہیں, آپ سدرہ کہہ رہے ہیں. الشجرہ. الشجرہ. اچھا میں سمجھا آپ کے ساتھ آئے ہیں. اچھا, کیونکہ آپ زیادہ چیزیں بتا رہے تھے نا. چلیں بہرحال, یہ ایک تو آپ کو کانٹیننٹل سویٹس اینڈ بیکرز اینڈ نمکوز کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا رہا ہے, دل پسند کی جانب سے. چلیں مائک ان کو دیتے ہیں, بچی سے پوچھتے ہیں کیا نام ہے. جی بیٹا السلام علیکم. وعلیکم السلام, بولیے. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بیٹا؟ ارے آپ کی تو آواز ہی بند ہو گئی. عروہ ثاقب. عروہ ثاقب. عروہ ثاقب, ٹھیک ہے. اصل میں روزی کی وجہ سے آواز. کون سی پڑھتی ہیں, کون سی کلاس میں؟ KG2 میں پڑھتی ہیں. اچھا, روزی کی وجہ سے, ایک تو ویسے بچوں کی آواز میں روزی کی وجہ سے اور آواز بند ہوگی. چلیے اب ان کی بہن کے پاس چلتے ہیں. جی بیٹا السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس طرف دیکھیے, کیمرہ اس طرف ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا اسنا خان. اسنا خان. اچھا چلیں ماشاءاللہ. اور کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ 5th کلاس میں پڑھتی ہیں, ماشاءاللہ سے. اچھا, آپ کو یونیک کے گفٹ ہیمپر دیے جا رہے ہیں, کانٹیننٹل سویٹس اینڈ بیکرز اینڈ نمکوز. نزوہ انٹرنیشنل کا بھی گفٹ ہیمپر ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کانٹیننٹل سویٹس اینڈ بیکرز کا گفٹ ہیمپر ہے. یہ تمام گفٹ ہیمپر ساتھ جائیں گے, اور کوئز جوسز کا تعاون حاصل ہے. شکیل بھائی آپ سے درخواست کروں گا سلام کی, اور اسی سلام کے ساتھ ناظرین پھر ہم جائیں گے وقفے کی طرف, اور پھر اذان اور افطار کا وقت ہوگا. جی حضور آپ کے سلام ہے, سلام ہے.
آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے حضور آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے یہ کائنات آپ کی غلام ہے، غلام ہے میں کیا بتاؤں عظمتیں میرے نبی کی دوست بلند سے